بعد فقد قال أبو عبد الله إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات پر محمد وعلى محمد۔ عزاداران حسین، دنیا میں آئے دن واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ دنیا کے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا دوسروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، واقعہ ہوا، رونما ہوا، ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ واقعات بھی اثر کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ کا اثر وقتی ہوتا ہے، کچھ کا اثر طویل ہوتا ہے، کچھ سال دو سال، صدی دو صدی اپنا اثر باقی رکھتے ہیں۔ لیکن واقعہ کربلا کی یہ انفرادیت ہے کہ اس کا اثر ابدی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے، ایام بڑھتے جاتے ہیں، اس کا اثر نکھرتا جاتا ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کہ جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اسے اکتا جائیں، تھکن محسوس کریں، اس کی شادابی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہی حال واقعہ کربلا کا ہے، المیہ کربلا کا ہے۔ ہر سال یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، ہر سال یہ مجلسیں ہوتی ہیں، ہر سال یہ غم منایا جاتا ہے، ہر سال یہ ماتم ہوتا ہے، کمی کے بجائے اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ عزیزو، کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جو اثر تو قائم کرتے ہیں لیکن قابل تقلید نہیں ہوتے، لیکن کچھ واقعات قابل تقلید ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بن جاتے ہیں کہ اگر ان حالات سے تم بھی گزرو، ان حالات کا شکار اگر تم ہو جاؤ تو تمہیں بھی ایسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آیا المیہ کربلا قابل تقلید ہے؟ آیا حادثہ کربلا قابل تأسی ہے یا نہیں؟ ایک واقعہ تھا جو سن 61 ہجری میں رونما ہوا اور ختم ہو گیا۔ ایک حسین تھے، ایک یزید تھا۔ اب یہ واقعہ قابل تأسی اور قابل تقلید نہیں ہے۔ عزیزو، آج کی گفتگو میں میں اسی پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعہ کربلا قابل تقلید و تأسی ہے تو ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے، اور اگر قابل تأسی اور قابل تقلید نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہوگی کہ واقعہ کربلا وجود پذیر ہوا کیوں، کہ اگر وہ سبب، وہ علت ہمارے دور میں بھی پیش آ جائے تو ہمیں بھی اس راہ پہ چلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اگر وہ سبب، وہ علت وجود پذیر ہو ہی نہیں، وہ سبب ہمارے زمانے میں پیش ہی نہیں آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تأسی کا اور اس کی تقلید کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں جو وجوہات پیش کیے جاتے ہیں، اس میں سب سے نمایاں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یزید حاکم بنتا ہے، تخت خلافت پر بیٹھتا ہے،
تو حسین سے طلب بیعت کرتا ہے۔ حسین جو امام ہیں، حسین جو معصوم ہیں، حسین جو نبوت کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، یزید جو فاسق و فاجر ہے، یزید جو پلید گھرانے کا نمائندہ ہے، ممکن نہیں تھا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لیتے۔ اگر واقع کربلا کا محرک، اگر واقع کربلا کا سبب صرف طلب بیعت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہ معصوم ہیں، ہم نہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ہم سے اگر کوئی بیعت مانگ بھی لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس طرح کا اقدام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری وجہ جو اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، بیعت ہوئی، بیعت کا تقاضا ہوا تو ضرور تھا، لیکن حسین کا یہ قدم، حسین کا یہ اقدام صرف اس لیے نہیں تھا کہ ان سے بیعت مانگی گئی تھی، یعنی اگر بیعت نہ مانگتا یزید تو کیا حسین چپ بیٹھ جاتے؟ اگر یزید بیعت طلب نہ کرتا، تقاضائے بیعت نہ کرتا حسین سے یزید، تو کیا حسین خاموش رہتے اور کربلا وجود میں نہ آتی؟ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک اور اقدام حسینی کا سبب کوفے والوں کی دعوت تھی، کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو یہ خط لکھے، پیغام بھیجے کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب ہم آپ کو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں۔ چونکہ بڑی تعداد میں، بھاری تعداد میں کوفے والوں نے خط لکھا تھا، اور کوفہ عام شہر نہیں تھا، کوفہ فوجی چھاونی تھی۔ خلافت ثانیہ میں کوفے کے شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی، یہاں عام لوگ نہیں رہتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو بسایا گیا تھا جنہوں نے ایران کی فتح میں حصہ لیا تھا، وہ سپاہی، وہ فوجی یہاں رہتے تھے۔ تو کوفہ شہر نہیں ہے بلکہ کوفہ چھاونی ہے، اور جب چھاونی سے اتنی بھاری تعداد میں خطوط آ جائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کو بہت بڑی فوج مل گئی ہے، اور اب حسین کے لیے اقدام کرنا ضروری ہے۔ عام طور سے یہ تین وجہیں پیش کی جاتی ہیں، البتہ ایک چوتھی وجہ بھی پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ زیادہ قابل اعتنا نہیں ہے کہ نہیں، جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا خیال ہے کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے تاکہ جتنے بھی عیسائی گناہ کرتے ہیں ان سب کے گناہ بخش دیے جائیں۔ امام حسین نے بھی اپنی قربانی دے دی تھی، امام حسین نے بھی اپنی شہادت پیش کر دی تاکہ تمام امت کے گناہوں کا فدیہ حسین بن جائے۔ یہ اتنی محمل سی بات ہے کہ اس کو بحث کے قابل قرار دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین نے کس وجہ سے اقدام کیا۔ آیا تقاضائے بیعت ہی سبب ہے، یا حسین کی کچھ ذمہ داریاں تھیں کہ چاہے تقاضائے بیعت ہو یا تقاضائے بیعت نہ ہو اور حسین اپنا اقدام کریں، یا کوفے والوں کی دعوت؟ اس سے پہلے یہ جائزہ یہ لینا پڑے گا کیا فرق تھا حسین کے زمانے میں اور امام حسن کے زمانے میں اور حضرت علی کے زمانے میں، یعنی سن 60 اور 61 میں عالم اسلام کس دور سے گزر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، جس وقت پیغمبر اسلام نے حکم خدا سے دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، سب سے زیادہ نقصان بنی امیہ کو پہنچا۔ بنی امیہ جن حضرات کا مطالعہ ہے تاریخ کے سلسلے میں اور تاریخ پر نگاہ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ بنی امیہ ایک بڑا مخصوص قبیلہ تھا، اس کی نفسیات بڑی عجیب تھی۔ آج اگر اسے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو صہیونیوں سے اور یہودیوں سے دی جا سکتی ہے، یعنی بڑا منظم قبیلہ تھا، اور ہمیشہ اس طاق میں لگا رہتا تھا کہ اقتدار اس کے ہاتھ میں رہے، اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے پوری منصوبہ بندی تھی ان کے پاس۔ آج جسے میڈیا کہتے ہیں، ظاہر سی بات اس شکل میں تو اس زمانے میں نہ تھا،
لیکن جو شکل تھی میڈیا پر پورا قبضہ ان کا تھا، پورا قبضہ تھا بنی امیہ کا. یعنی میڈیا پر اتنا قبضہ ان کا تھا کہ کربلا میں جنگ ہو رہی ہے اور کوفے والوں کو پتا نہیں ہے کہ کس سے جنگ ہو رہی ہے. اس طرح سے انہوں نے برین واشنگ کر رکھی تھی. اس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا میں بہت سے افراد لشکر عمر سعد میں وہ تھے جو قتل حسین میں داخل ہوئے تھے ثواب سمجھ کر کے جو داخل ہوئے تھے. یعنی بنی امیہ نے اپنی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے سے ذہنوں کو ایسا دھل دیا تھا، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ان کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے خلاف جا رہے ہیں، کس کے حق میں جا رہے ہیں. تو پوری منصوبہ بندی تھی اور اس طرح سے یہ کام کرتے تھے بنی امیہ کہ اگر ایک کہیں اقتدار پر پہنچ گیا تو دوسرے کو بھی کھینچے، دوسرے کو بھی لے جائے. اور پیغمبر اسلام کو بنی امیہ سے ہمیشہ خطرہ تھا. چنانچہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اذا بلغ بنو العاص 30 اتخذوا عباد اللہ خولہ ومال اللہ دولہ. جب بنی عاص 30 تک پہنچ جائیں گے تو یہ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے اور اللہ کی دولت و ثروت کو اپنی جاگیر بنا رکھیں گے. خلافت ثانیہ سے بنی امیہ کو حکومت میں گھسنے کا موقع ملا. آپ کو یاد ہے کہ خلافت اولیٰ میں یہی ابو سفیان مولا علی کے پاس آیا تھا کہ علی تمہارا حق تھا خلافت چھن گئی ہے، کہو تو تمہاری حمایت میں مدینے کی گلیوں کو فوجیوں سے بھر دوں، تم اٹھو اور اپنا حق لو. ابو سفیان کو علی سے محبت نہیں تھی، بلکہ ابو سفیان لڑا کر کے مسلمانوں کو اپنا مقصد نکالنا چاہتا تھا. چنانچہ فوراً مولا علی نے کہا ابو سفیان تجھ کو کب سے حق سے ہمدردی ہو گئی، تجھے کہاں سے حق سے ہمدردی ہو گئی. تو خلافت ثانیہ میں اس نے بنی امیہ نے اپنا موقف بدلا اور اب حکومت کے ساتھ شامل ہوئے. اور دور عمر میں بعض صوبوں کی گورنری بنی امیہ کے حوالے کی گئی. دوسری خلافت میں اور تیسری خلافت تو بنی امیہ کی تھی ہی، دو مرکزی طاقت بنی امیہ کے ہاتھ میں آ گئی، اقتصادی طاقت اور سیاسی طاقت. اور قتل عثمان کے بعد بنی امیہ نے جب یہ پبلسٹی شروع کی، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کا میڈیا پورے کا پورا ان کے ہاتھ میں تھا، اور عثمان کے قتل کو مظلومیت کا نام دیا، اور ہر جگہ پہ یہ آیت پڑھی جاتی تھی من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، کہ جو مظلومیت سے قتل کر دیا جائے اس کے وارثوں کو اقتدار ملنا چاہیے. ادھر مظلومیت عثمان کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، جامع مسجد میں عثمان کا خون بھرا کرتا اور نائلہ کی کٹی ہوئی انگلی ٹانگ دی گئی. لوگ آتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، روتے تھے، اور بنی امیہ کی طرف لوگوں کی ہمدردی کھنچتی تھی. ابھی تک دو طاقت تھی ان کے ہاتھ میں، ایک اقتصادی طاقت، ایک سیاسی طاقت. اب تیسری طاقت بھی ہاتھ میں آ گئی. تیسری طاقت عوامی ہمدردی کی طاقت. عوامی ہمدردی کی طاقت، اس سے بنی امیہ نے پورا فائدہ اٹھایا. اور جب شہادت امیر المؤمنین کے بعد جو کچھ امام حسن کے ساتھ پیش آیا اور اقتدار پورے کا پورا معاویہ کے ہاتھوں میں آ گیا، جب اقتدار پورے کا پورا معاویہ کے ہاتھوں میں آ گیا تو اب معاویہ نے چوتھی طاقت بھی خریدی. وہ تھی علماء کی طاقت، وہ افراد جو دینی دانشور کے طور پر پہچانے جاتے ہیں،
رجال دین کے نام پر جانے جاتے ہیں۔ معاویہ نے اپنی اقتصادی طاقت کے بلبوتے پر راویوں کو خریدنا شروع کیا، علماء کو خریدنا شروع کیا۔ اب عثمان کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی جانے لگیں، بنی امیہ کی حمایت میں حدیثیں گڑھی جانے لگیں، علی اور آل علی کی مخالفت میں حدیثیں گڑھی جانے لگیں۔ منبر سے علی کے اوپر لعنت کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ 4 قوتیں بنی امیہ کے ہاتھوں میں آ گئیں، یعنی اقتصادی قوت، سیاسی قوت، میڈیا کی قوت، عوامی ہمدردی کی قوت اور دینی علماء کی قوت۔ یعنی جسے پیسے سے خریدنا چاہیں اس کے لیے بھی ان کے پاس قدرت موجود، جسے طاقت کے بل پہ خریدنا چاہیں اس کے لیے بھی طاقت موجود، جسے محبت اور ہمدردی سے خریدنا چاہیں اس کے لیے بھی وسیلہ موجود، اور جسے دین کے نام پہ خریدنا چاہیں اس کا بھی انتظام ہے۔ مکمل قبضہ ہو گیا ان کا۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی یہ بنی امیہ یا بنی عباس سے تعلق رکھنے والے خلفاء تھے، سب کے سب فاسق و فاجر تھے، لیکن ظاہر میں دیندار بنا کے آتے تھے اپنے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حکومت مسلمین، سلطنت اسلامی صرف عرب میں نہ تھی، عرب، ایران، افریقہ، ترکستان، ان تمام علاقوں پر یہ حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ نسلیں الگ الگ تھیں، قومیں الگ تھیں، کہیں عرب، کہیں فارس، کہیں ترک، کہیں روم، کہیں پر افریقی نسل کے افراد۔ اگر یہ اپنے کو دیندار ظاہر نہ کرتے تو ان کے اوپر اقتدار کو باقی رکھنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ مختلف قوموں کو جس چیز نے جوڑا تھا وہ تھا اسلام۔ اگر یہ کھلم کھلا اور علناً اسلام کی مخالفت کرتے تو ان علاقوں سے ان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگتی، پھر کوئی وجہ نہ ہوتی کہ افریقہ عرب کی بات مانتا، ایران عرب کی بات مانتا، مصر عرب کی بات مانتا، ترک عرب کی بات مانتا۔ ان سب کو باندھے رکھنے کے لیے دینداری کا ڈھونگ رچایا جاتا تھا۔ لیکن جب زمام حکومت یزید کے ہاتھ میں پہنچی ہے، یزید جو ابھی نا تجربے کار ہے، یزید جس کی پرورش شاہی ماحول میں ہوئی ہے، شہزادے کی طرح جو پلا ہے، جس نے بچپن ہی سے اپنی زندگی عیاشی میں گزاری تھی، وہ اس ظاہر کو محفوظ نہ رکھ سکا، وہ اس ظاہر کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی۔ شراب معاویہ بھی پیتا تھا، شراب یزید بھی پیتا تھا، معاویہ چھپ کے پیتا تھا، یزید کھلم کھلا پیتا تھا، یزید کھلم کھلا پیتا تھا۔ فسق و فجور کا رسیہ معاویہ بھی تھا، یزید بھی تھا، لیکن یزید پرداداری نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ یزید شراب کے نشے میں یہ تک کہہ گیا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل۔ جو یزید اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا ہے، جانشین نبی کہہ رہا ہے، جانشین پیغمبر کہہ رہا ہے، وہی یزید دین ہی کا انکار کر رہا ہے، یعنی جسے حکومت دین کی بنیاد پر ملی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پیغمبر نے، محمد نے، بنی ہاشم نے اقتدار کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا کہ قرآن نازل ہوا ہے، وحی آئی ہے، دین آئی ہے۔ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی دین آیا، یہ سب کچھ بہانہ تھا حکومت ہتھیانے کا۔ تو فرق محسوس ہوا۔ معاویہ کے زمانے تک ابھی نقاب پڑی ہوئی تھی، عوام کے ذہنوں کو بیدار کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ لیکن جب یزید تخت خلافت پر آیا تو ایک اب فسق و فجور کو اسلام کا نام دیا جانے لگا۔ کل تک فسق و فجور اگر ہوتا تھا تو پردے میں، فسق و فجور کو کوئی جواز حاصل نہ تھا۔
آج یہ خلیفہ شراب کو، عیاشی کو، بدکاری کو جواز دے رہا ہے کہ نہ شراب اسلام میں حرام ہے نہ بدکاری اسلام میں حرام ہے. یعنی اب اسلام اگر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی ہے تو انہی چیزوں کو اسلام سمجھ لیا جائے گا اور اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی. یہ ہے یہاں تک کا نقشہ. اب میں پھر آؤں اپنی بات پر کہ اب امام حسین جو اٹھے تو کیوں اٹھے؟ صرف تقاضۂ بیعت، یعنی اگر یزید بیعت نہ کرتا تو امام حسین، بیعت کا تقاضا اگر نہ کرتا یزید تو امام حسین خاموشی کے ساتھ مدینے میں نانا کے قبر کے جوار میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے، مکے جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے. لیکن چونکہ بیعت مانگ لیا اس لیے حسین نے انکار کیا اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. عزیزو، جب ہم خود امام حسین علیہ السلام کے وہ بیانات جو آپ نے مدینے سے نکلنے سے لے کر کے کربلا میں شہادت تک بیان فرمائے ہیں، جب ان تمام اقوال کا جائزہ لیتے ہیں تو اس سے یہ کہیں نہیں لگتا کہ انقلاب حسینی کی وجہ صرف بیعت یزید ہے، صرف تقاضائے بیعت ہے. البتہ تقاضائے بیعت تحریک میں تیزی کا سبب ضرور بنا ہے. جو تحریک ممکن تھی 1 مہینے بعد شروع ہوتی، 2 مہینے بعد شروع ہوتی، 6 مہینے بعد شروع ہوتی، وہ تحریک پہلے شروع ہو گئی. لیکن تنہا عامل نہیں ہے. امام حسین جس وقت مدینے سے نکل رہے ہیں، نکلتے وقت امام حسین نے ایک سند کے طور پر، ایک دستاویز کے طور پر ایک وصیت نامہ لکھا ہے. اس کو وصیت نامہ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ انقلاب حسینی کی دستاویز ہے. وصیت یہ نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال کون لے جائے گا اور فلاں کیا ہوگا، نہیں. وصیت کے جملے کیا ہیں؟ انی لم اخرج، میں نہیں نکل رہا ہوں. دیکھیے پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا. اگر صرف مسئلہ تقاضائے بیعت کا ہوتا کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے کہ یا بیعت کریں ورنہ ان کا سر قلم کر لیا جائے. اب حسین نہ بیعت کرنا چاہتے ہیں نہ جان دینا چاہتے ہیں، تو جان بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. تو یہاں پر نکلنے کا لفظ استعمال کیا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے جانے پر، یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے. امام نے یہ نہیں کہا، نہیں کہتے ہیں کہ انی لم اخرج، نہیں، اخرج، مجھے نکالا نہیں جا رہا، میں نکل رہا ہوں. کیوں نکل رہا ہوں؟ اس لیے کہ یزید نے بیعت مانگی ہے، یہ نہیں کہتے امام. لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں ایک مانگ لے کے نکلا ہوں، ڈیمانڈ لے کے نکلا ہوں. یہ نہیں کہ اس سے مانگا گیا ہے میں دینا نہیں چاہتا، یہ لفظ نہیں ہے. میں مانگنا چاہتا ہوں، میری ڈیمانڈ ہے، نہ کہ یزید کی ڈیمانڈ ہے. کیا ہے آپ کی ڈیمانڈ؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد گمراہ ہو چکی ہے، راستے سے ہٹ چکی ہے، دوبارہ اسے اسی راستے پر واپس لانا چاہتا ہوں جو میرے نانا نے پیش کیا تھا. لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اامر بالمعروف. ریاکشن نہیں ہے امام کا اقدام، رد عمل نہیں، عمل ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کروں، انکار نہیں ہے. صرف انکار نہیں ہے، انکار تو کر ہی چکے ہیں بیعت نہیں کروں گا، لیکن صرف انکار نہیں ہے بلکہ میں اس کے سوا بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں. صرف منفی اقدام نہیں ہے، منفی اقدام کے ساتھ مثبت اقدام بھی ہے. توجہ کریں اس کے اوپر، مثبت اقدام بھی ہے. اريد ان آمر بالمعروف، میں نیکیوں کی دعوت دینا چاہتا ہوں. وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں. واسیر بسیرت جدی، میرے نانا کی سیرت مٹ چکی ہے. جو حکومتیں آئیں نانا کی سیرت کو مٹایا، بابا علی کی سیرت مٹ چکی ہے.
میں اسی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں جو میرے نانا کی سیرت تھی، جو میرے بابا علی کی سیرت تھی۔ یہ کہیں نہیں کہہ رہے ہیں امام کہ میں اس لیے جا رہا ہوں چونکہ مجھ سے بیعت مانگی گئی ہے اور اب میں کیا کروں، اگر بیعت نہیں کرتا تو جان کا خطرہ ہے، جان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر حسین بیعت سے فرار اختیار کرنا چاہتے تھے صرف، تو انہیں محمد حنفیہ کا مشورہ ماننا چاہیے تھا۔ محمد حنفیہ نے کیا مشورہ دیا تھا کہ مولا یمن چلے جائیے، یمن کی پہاڑیاں محفوظ ہیں، وہاں آپ کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، یمن میں پہاڑی علاقہ ہے، اتنی آسانی سے کسی فوج کا گھسنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر صرف بیعت سے انکار کرنا مقصود ہوتا تو یمن چلے جاتے، نہیں۔ اور جب حسین مدینے سے نکل رہے ہیں تو کس شان سے نکلے؟ دیکھیے تقاضۂ بیعت عبداللہ ابن زبیر سے بھی ہوا تھا، تقاضۂ بیعت حسین سے بھی ہوا تھا۔ مدینہ عبداللہ بن زبیر نے بھی چھوڑا، مدینہ حسین نے بھی چھوڑا۔ عبداللہ بن زبیر کیا صرف انکار تھا، اقدام نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کی تحریک منفی تھی، مثبت نہیں۔ کیسے نکلے؟ رات کی تاریکی میں چپکے سے اس راستے سے نکلے جسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اور جب حسین جانے لگے لوگوں نے وہی مشورہ دیا کہ آپ بھی وہی کیجئے، لو تنکب تک طریق الاعظم، مولا بہتر یہ ہے کہ آپ عام راستے سے نہ جائیں، پگڈنڈیوں سے نکل جائیے، کیونکہ عام راستے پر یزید کے لشکر سے مٹبھیڑ کا خطرہ ہے۔ امام نے کہا میں غلاموں کے ساتھ تھوڑی بھاگوں گا، میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں عمل کے لیے نکلا ہوں۔ ہمارا صرف انکار نہیں ہے، اقدام بھی ہے۔ صرف انکار اگر ہوتا تو پگڈنڈیوں سے جاتا میں، نہیں، میں عام راستے سے نکلوں گا تاکہ سب کو بتاتا چلوں۔ میں نکلا ہوں لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے۔ پگڈنڈیوں پہ کون ملے گا؟ پگڈنڈیوں پہ جان تو بچے گی۔ امام مدینے سے نکل کے کہاں آئے ہیں؟ مکے آئے ہیں۔ کس لیے آئے تھے؟ اور لوگ کہتے ہیں اس لیے آئے تھے کہ وہ حرم امن الہی ہے، وہاں کے اوپر جان محفوظ رہے گی۔ الیاذ باللہ، یزید حرم امن الہی کو کیا جانے؟ یہ تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کعبے کا احترام کرے گا، مکے کا احترام کرے گا، جس کا کوئی دین و ایمان ہو، جس کا کوئی دین و ایمان ہی نہیں، کہ وہی نہیں آئی، قرآن نہیں آیا، اس کی نگاہ میں مکے کی کیا قیمت ہے؟ اور بعد کے واقعات نے ثابت بھی کر دیا، مدینے کو بھی اس نے پامال کیا، مکے کو بھی پامال کیا۔ واقع حرہ مدینے میں ہوا اور عبداللہ ابن زبیر والی جنگ مکے میں ہوئی۔ منجنیق سے پتھر برسائے گئے اسی مکے کے اوپر، تو اس کی نگاہ میں مکے کو احترام نہیں تھا کہ حسین اس لیے مکے چلے گئے کہ حرم امن الہی ہے، وہاں جان محفوظ رہے گی۔ نہیں، حسین کب گئے ہیں، کب پہنچے ہیں؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقات اور ذوالحج کی آج تک حسین وہاں رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جب مکہ مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز ہوتا ہے، اسلام کے عالم اسلام کے چپے چپے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں مکے میں عمرے کے لیے، حج کے لیے، اور حسین مکے میں طواف میں کیا جا کر کے مشغول ہو گئے؟ صرف قرآن پڑھتے رہے، صرف عبادتیں کرتے نہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، جہاں سے مسلمان آئے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، ان سے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں آگاہ کرتے ہیں، انہیں بیدار کرتے ہیں، انہیں ہوشیار کرتے ہیں، دیکھو دین مٹ رہا ہے، جو یزید پیش کر رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین اگر لینا ہے تو خاندان نبوت سے، اہل بیت سے آ کر کے دین لو۔ بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہیں اور خطبے ہیں امام کے، کتاب صحیفہ شہادت یہاں موجود ہے جس میں فرمودات امام مدینے سے کربلا تک، جس سے روشنی پڑتی ہے انقلاب حسینی پر، پڑھیے اس کو، دیکھیے۔ مکے میں 8 ذوالحج تک حسین رہتے ہیں اور 8 ذوالحج کو حسین وہاں سے نکلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس لیے کہ حسین کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ حاجی کے بھیس میں حسین کو قتل کرنے والے آئے ہیں۔ 8 سے پہلے حسین کو پتا نہیں تھا کہ یزید کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
نہیں، حسین ایک منصوبے کے تحت نکلے ہیں 8 کو، وہاں سے منصوبے کے تحت نکلے ہیں۔ 8 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے جب سارے حاجی عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، سب مکے میں داخل ہوتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، کوئی وہاں سے نکلتا نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں سے نکلنے لگے، وہ بھی حسین جیسی مشہور ہستی، تو ہر کوئی پوچھے گا آخر سب تو عرفات جا رہے ہیں، یہ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ 8 تاریخ کا انتخاب حسین نے اس لیے کیا، اب حسین باہر جا رہے ہیں، سب کا سوال فرزند رسول کیا حج نہیں کریں گے، کیا طواف نہیں کریں گے، کیا سعی نہیں کریں گے، بیت اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں تم بیت اللہ کی بات کر رہے ہیں، پورا دین خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک ایک کو حسین آگاہ کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کو حسین واقف کرتے جا رہے ہیں حالات کیا ہیں اس وقت عالم اسلام کے۔ بنی امیہ کی پروپیگنڈا مشینری کا مقابلہ تنے تنہا حسین کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب اپنے شہروں کو لوٹ کے جانا، جب اپنے گھروں کو جانا تو میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، بتا دینا کہ عالم اسلام کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور اسلام کس خطرے سے گزر رہا ہے۔ امام حسین ہر منزل پہ تقریر کرتے ہیں، جہاں پہنچتے ہیں وہاں حسین تقریر کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو اجاگر کیے جاتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام منزل ذی حسن پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ الا ترون، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے ان الحق لا يعمل به، اسلامی حکومت میں، مہد نبوت میں، مرکز اسلام میں اب حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، باطل دھڑلے کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں رہ گیا ہے۔ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، ایسے عالم میں جب حق پہ عمل نہ ہو، باطل سے کوئی نہ روکے، اگر مومن موت کی تمنا کرے تو برحق ہے۔ پھر حسین کہتے ہیں انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، حسین کی نگاہ میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا ذلت ہے اور موت کو گلے لگا لینا سعادت و عزت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ آگے بڑھتے ہیں، لشکر حر ملتا ہے۔ لشکر حر میں کون ہے؟ یزیدی فوج ہے، یزید نے بھیجا ہے، یزید نے بھیجا ہے انہیں۔ ان کے سامنے بھی حسین جب وہ راستہ روکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، فتنہ و فساد بڑھے گا، کیا ہوگا کیا ہوگا، حسین یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں، نہ مجھ سے بیعت مانگا ہوتا نہ میں ادھر ادھر جاتا، نہیں، اپنے سفر کا مقصد بیان کرتے ہیں اسے، میں کیوں نکلا ہوں، خطاب کرتے ہیں لشکریوں، مسلمان کہتے ہو نا اپنے کو، رسول اللہ کا امتی بتاتے ہو، رسول کے دین پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہو، رسول کی یہ حدیث سنی ہے یا نہیں، ایھا الناس، نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ یہ حدیث رسول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ حلال خدا کو حرام کر رہا ہے اور جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے اسے حلال کر رہا ہے، یعنی دین کو تبدیل کر رہا ہے،
ناقصاً لعہدہ، جو عہد و پیمان اللہ سے کیا اس کو توڑ رہا ہے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ مسلمان نے دیکھا اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سو رہے، گھر میں بیٹھا رہے، تماشائی بنا رہے؟ نہیں، پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اگر اس نے اس کی مخالفت اپنے عمل یا اپنی زبان سے نہیں کی تو خدا کا حق ہے اسے وہی بھیجے جہاں اس ظالم کو بھیجے گا۔ وہ ظالم جہنم میں جائے گا اپنے ظلم کی وجہ سے، جہنم میں جائے گا اللہ کے دین کو تبدیل کرنے کی وجہ سے، اور وہ جہنم میں جائے گا خاموش رہنے کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ نہیں سنا حدیث کا؟ سنا کا تو سنو۔ اب میں کیوں آیا ہوں، کیوں آگے جا رہا ہوں، کیوں نہیں رکتا؟ الا ان ہؤلاء، یہ بنی امیہ، یہ حیات حاکمہ، یہ صاحبان اقتدار جو آج ہیں، قد لزموا طاعت الشیطان، جو اپنے کو خلیفہ مسلمین کہہ رہا ہے، شیطان کی اطاعت کا قلادہ پہن چکا ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ چکا ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، برائیوں کو پھیلا رہا ہے۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، الہی قوانین کو معطل کر دیا ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جنگل، پہاڑ، دریا، زمین، سب کو اپنی جاگیر سمجھ بیٹھا ہے۔ حرموا حلالہ وأحلوا حرامہ، جس کو خدا نے حلال قرار دیا تھا اس کو یہ حرام کہتا ہے، اور جسے خدا نے حرام قرار دیا تھا اسے یہ حلال کہتا ہے۔ اور ایسے میں کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا تھا کہ جب ایسا دیکھو چپ نہ بیٹھو۔ چپ نہ بیٹھے کون؟ امام معصوم نہیں، کوئی بھی مسلمان۔ اگر امکان ہے تو عمل کرو، نہیں تو کم سے کم زبان سے تو بولو، زبان تو ہلاؤ۔ یہ تو فریضہ عام مسلمان کا ہے۔ انا احق من غیری، میری ذمہ داریاں تو عام مسلمان سے زیادہ ہیں۔ میں امام ہوں، میں معصوم ہوں۔ انا الحسین ابن علی وابن فاطمہ الزہرا، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ جب عام مسلمان کی ذمہ داری ہے تو حسین کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں۔ بیعت کی بات صرف نہیں ہے کہ اگر بیعت نہ مانگتے تو میں چپ ہو جاتا، نہیں، چاہے یزید بیعت مانگتا یا نہ مانگتا، بیعت مانگا پھر بھی نکلے، نہ مانگتا پھر بھی حسین چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ حدیث رسول ہے، ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، تو امام کی ذمہ داری کتنی عظیم ہوگی۔ یہ نہیں کہ اگر بیعت ہوئی مانگی گئی، تو اگر کربلا کو اس زاویے سے دیکھا ہم نے، اگر صرف بیعت کا زاویہ ہوتا تو ہم کربلا کی سب سے باہر تھے، ہمارا کام صرف آنسو بہا لینا تھا۔ لیکن جب کربلا کو اس زاویے نگاہ سے دیکھتے ہیں تو صرف حسین کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم کربلا سے باہر نہیں ہیں بلکہ کربلا کا حصہ ہیں۔ اسی لیے امام صادق نے کہا تھا کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا، ہر دن عاشور ہے، ہر جگہ کربلا ہے، کیونکہ ہر جگہ ظالم ہوتے ہیں، ہر جگہ اسلام کو مٹانے والے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں دیکھو اسلام مٹ رہا ہے، تعلیمات دینی کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہی کربلا ہے۔ اٹھ کھڑے ہو مقابلے کے لیے، اگر طاقت ہے تو عمل سے، ورنہ زبان سے تو بولو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
یہ ہے کربلا. اور حسین نے کس شان سے کربلا کو شکل دی. اسلامی قوانین مٹائے جا رہے تھے نا. اب ضرورت تھی ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا جائے جہاں سارے تعلیمات اسلامی یکجا ہو جائیں. سارے تعلیمات اسلامی یکجا ہو جائیں. اسلامی اقدار کو بھلایا جا چکا ہے نا, پھر سے زندہ کرنا ہے. ایک دفعہ زبان سے کہنا ہے, ایک دفعہ عمل کر کے دکھا دینا ہے. ایک ایسا مرقع حسین نے پیش کیا جہاں پورا اسلام ایک دن میں عملی طور پر پیش ہو گیا. عزیزوں, وقت نہیں ہے, آپ بھی تھکے ہیں, میں بھی تھکا ہوں, زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا, بس اشارہ کروں گا. اسلام کی جس تعلیم کو چاہیے کربلا میں دیکھ لیجئے. توحید نمونہ کربلا میں مل جائے گا. حسین نے شب عاشور کی مہلت کس لیے لی تھی؟ رات عرض کر چکا ہوں. رضا الہی پر مطمئن رہنا ہے. کربلا میں نمونہ دیکھ لیجئے کہ ظلم پہ ظلم ہو رہے ہیں, مصیبتوں پہ مصیبتیں ہو رہی ہیں. ننھے کا جنازہ ہاتھ پہ لیے حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. حتیٰ جب حسین کے گلے میں خنجر چل رہا تھا, یہی تو کہا حسین نے, اے معبود تیری ہر بات پہ حسین راضی ہے. لا معبود سواک رضاً بقضائک. حسین ہر بات پر راضی ہے. اسلامی تعلیمات میں وفا اور وفاداری کی تعلیم دی جاتی ہے نا. نمونہ دیکھنا ہے, عباس کو دیکھ لو. اسلام میں برابری اور مساوات کی تعلیم دی جا رہی ہے جسے بنی امیہ نے مٹا رکھا ہے. کربلا میں دیکھو, اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے. شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. عورتوں کی قربانی کو نمونہ چاہیے, کربلا میں موجود. بچوں کو نمونہ چاہیے, کربلا میں موجود. بوڑھوں کو نمونہ چاہیے, کربلا میں موجود. صبر کیسے کیا جاتا ہے, مثال کربلا میں موجود. ایک ایسا مرقع حسین نے پیش کیا ہے, ایسا مرقع حسین نے کربلا میں پیش کیا ہے. ہر چیز کا نمونہ حاضر ہے کربلا میں. یزید بنی امیہ تو دین کو مٹانا چاہتا تھا, اتنا بدمست ہو گیا کہ اب نقاب بھی اتار پھینکی. اب یہ محسوس کر لیا تجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں. امت اسلامی سو چکی ہے بلکہ مر چکی ہے. حسین حیات نو عطا کرے گا. وہ عیسیٰ تھے, ایک مردے کو زندہ کرتے تھے. میں پوری قوم کو بیدار کر دوں گا, زندگی عطا کر دوں گا, پوری قوم کو زندگی عطا کر دوں گا. اور رہتی دنیا تک, جب تک یہ دنیا قائم ہے, حسین کی دی ہوئی زندگی باقی رہے گی. اسے اب کوئی موت نہیں دے سکتا. عزیزو, حسین نے کربلا کے میدان میں کیا مرقع پیش کیا ہے. یہ شہادتیں صرف شہادت نہیں ہیں, تاریخ میں رنگ آمیزی کی ہے. حسین نے رنگ بھرا ہے تاریخ میں. اور عزیزو, سب سے قیمتی رنگ ہوتا ہے سرخ رنگ. جس تاریخ میں خون شامل ہو جاتا ہے وہ تاریخ نہیں مٹتی. حسین نے تاریخ لکھی ہے, خون سے لکھی ہے. خون سے حسین نے تاریخ لکھی. اور کیسے کیسے خون حسین نے پیش کیے. ہر قوم و قبیلے کے خون مل جائیں. ہر جگہ کی نمائندگی ہے اس کے اندر. کربلا میں عورت بھی شہید ہوئی, کربلا میں مرد بھی شہید ہوئے, بوڑھے بھی شہید ہوئے, بچے بھی شہید ہوئے, آقا بھی شہید ہوا, غلام بھی شہید ہوا, کالے شہید ہوئے, گورے شہید ہوئے. ہر طبقے کی نمائندگی موجود ہے وہاں. تو نہیں نہ اٹھایا ہے آپ نے, آج فاقہ رکھا ہے چند گھنٹوں کا, لیکن حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین, آپ کے بدن پہ زخم تو نہیں نہ ہے, لیکن ہائے حسین, ارے صبح سے جنازے پہ جنازہ اٹھا رہا ہے,
عزیزوں کا جنازہ، ساتھیوں کا جنازہ، جب سب رخصت ہو چکے، اب رخصت آخر کو حسین خیمے میں آئے. اے بہن زینب، بہن زینب، مجھے میرا پرانا کپڑا دے دو، میرا پرانا کپڑا دے دو. کیوں بھیا پرانا کپڑا لے کے کیا کریں گے؟ پرانا کپڑا لے کے کیا کریں گے؟ کہا بہن زینب چاہتا ہوں کپڑے کے نیچے پہن لوں تاکہ ہماری شہادت کے بعد جب دشمن کپڑا چھینے تو یہ پھٹا پرانا کپڑا دیکھ کر کے اسے رہنے دیں تاکہ ہمارا بدن برہنہ نہ رہے. عزیزو، زینب نے پرانے کپڑے لا کے نہیں دیے حسین کو، بھائی کو کفن لا کر کے دے رہی ہیں. بھائی کو کفن لا کے دے رہی ہے. وہ بہن ہے جس نے اپنے بھائی کو زندگی ہی میں کفن دے دیا. عزیزو، حسین کپڑے پہننے کے بعد اب رخصت آخر کے لیے اپنے بیمار بیٹے کے پاس جانا چاہتے ہیں. بہن زینب میرے ساتھ چلو، بہن زینب میرے ساتھ چلو. مولا تنہا چلے جائیے. ارے زینب کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کجب نہیں مولا جواب دیں گے. وقت آخر جب میں رخصت ہو رہا ہوں گا میرا بیمار تڑپے گا، ارے مجھ سے لپٹ جائے گا. کوئی ہو جو اسے پیار سے چھڑا لے. ہاں مولا، جب سجاد لپٹیں گے زینب محبت سے چھڑا لے گی. ہائے جب سکینہ آپ کی کچلی ہوئی لاش سے لپٹ کے بیٹھ کر رہی ہوگی. اے بابا، ارے خیمے میں آگ لگ گئی. بابا تماچے کھائے، شیو تازیانہ مار کے الگ کرے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین زینب کو ساتھ لے کر کے سجاد کے خیمے میں آتے ہیں. سجاد غشی کے عالم میں ہیں. جناب زینب امام سجاد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہیں. امام غش سے آنکھیں کھولتی ہیں. زینب پوچھتی ہیں بیٹا کیسے ہو، بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ ارے وہ بیمار کیا طبیعت بتائے جسے نہ دوا ہے نہ غذا نہ پانی. پھوپھی اماں اللہ کا شکر ہے، شکر ہے. کہا بیٹا، سرہانے بیٹھ جاتی ہیں زینب. کہا بیٹا دیکھو کون آیا ہے، کون آیا ہے پھوپھی اماں، کون آیا ہے؟ کہا بیٹا بابا آئے ہیں، بیٹا بابا آئے ہیں. بس بابا کا نام سننا تھا کہ سید سجاد سہارا لے کے اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے. اے عزیزو، جو 10 محرم کو عصر عاشور اتنا کمزور ہے کہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا. ارے 11 محرم کو اسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار تو اسے کشا کشا پھرایا جا رہا تھا. اجرکم اللہ. خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوائے غم حسین کے. آئے حسین، بابا کا نام سن کے ہی جناب زینب سہارا دے کے اٹھاتی ہیں. کہتے کہاں ہے بابا، کہاں ہے بابا؟ ارے حسین کے جسم پہ اتنے تیروں کے زخم تھے، اتنے نشان تھے، سجاد پہچان نہ سکے. کہا یہ سامنے کھڑے ہیں. اب جو غور سے دیکھا، اے بابا آپ کا بدن زخمی ہے، اے بابا یہ خون کیسا؟ ارے کہاں ہے اکبر، کہاں ہے چچا عباس؟ ارے بلاؤ قاسم کو. ایک دفعہ زینب نے کہا بیٹا سب شہید ہو گئے. حسین بولے بیٹا سجاد بس یہ سمجھ لو یا تم بچے ہو یا میں، یعنی اب ننھا بھی جا چکا. اجرکم اللہ. اس کے بعد حسین امام سجاد سے وصیتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں اے سجاد دیکھو جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا شیعو ان شربتم معاذ بن فذکرونی، جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. ان سمعتم بغریب او قتیل فاندبونی، جب بھی کسی پردیسی کا تذکرہ سننا کہ پردیس میں مظلومیت میں مارا گیا تو پہلے مجھ پر آنسو بہا لینا. اس کے بعد حسین نے بڑی آرزو سے کہا ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے شیعو اے کاش تم عاشور کے دن ہوتے
ہوتے اور دیکھتے کیا دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، ارے میں شیرخوار کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا مگر پانی دینے سے انکار کر دیا گیا۔ وصیتیں تمام ہوتی ہے، امام کہتے ہیں بیٹا اب میں جا رہا ہوں، تم اسیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام زین العابدین کے خیمے سے حسین نکلتے ہیں، حسین خیمے سے نکلتے ہیں، اب تمام بیویوں سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بیویاں جن کے شوہر قربان ہو چکے ہیں حسین پر، وہ بیویاں جن کے بچے حسین پر قربان ہو سکے ہیں، ایک ایک سے رخصت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آخری خیمے کے پاس آتے ہیں جہاں حسین کا گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ اب بیویوں سے کہتے ہیں خدا حافظ، رباب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، زینب خدا حافظ، ام فروا خدا حافظ، بیٹی سکینہ خدا حافظ۔ جب حسین کی نگاہ بیویوں کے چہرے پہ پڑتی ہے، جس بیوی کے چہرے پہ نگاہ پڑی اس کی مصیبت یاد آ گئی۔ ارے زینب پہ نگاہ پڑی بازوؤں میں رسن بندھے گی، رباب پہ نگاہ پڑی مشکیں کسی جائیں گی، سکینہ پہ نگاہ پڑی بیٹی تماچے کھائے گی۔ بس بس آخری جملے مصائب کے زحمت تمام۔ حسین گھوڑے کے پاس آئے، حسین سوار ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزو اب تک شان یہ تھی کہ جب کبھی حسین گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے تھے کوئی رکاب پکڑتا تھا، کوئی بازو سنبھالتا تھا۔ اب جب حسین گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ دائیں دیکھتے ہیں، ایک دفعہ بائیں دیکھتے ہیں، ارے میرے شیر کہاں گئے؟ زینب آگے بڑھتی ہے، اے بھیا اگر عباس نہیں، علی اکبر نہیں، بہن زینب سوار کرے گی۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، سوار ہو کے مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ بس یہی مصائب کا آخری ٹکڑا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں اے میرے اسپِ باوفا، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی میرے ساتھ پیاسا ہے، تو بھی بھوکا ہے، تو بھی تھکا ہوا ہے، لیکن اب یہ حسین کی آخری خدمت ہے، حسین کی آخری خدمت ہے۔ بس ایک دفعہ اسپِ باوفا نے اشاروں میں حسین سے کہا مولا جانور ہوں ضرور لیکن آپ کی اطاعت سے انکار کرو ممکن نہیں، اے مولا ارے مجبوری ہے، ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا ننھی سکینہ ارے گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے جو گیا واپس نہ آیا۔ حسین اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، اے بیٹا صبر کرو، خدا حافظ و ناصر، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔